کہ 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک 35 سال خون کے آنسو بہاتے رہے. کسی امام کی امامت کا آغاز ایسے نہیں ہوا جیسے علی زین العابدین کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. پانچویں نعمت محمد باقر نے 95 سے لے کر 114 ہجری تک 18 سال 10 مہینے 12 دن یہ آپ کا عہد امامت بلاتے رہے, کسی نے ساتھ نہیں دیا. پھر اس کے بعد اللہ کی چھٹی نعمت امام جعفر صادق ہے, 114 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک 35 سال امامت کی. وہ سینہ جو علوم اور معارف کا گنجینہ تھا, اسی سینے میں زہر اتارا گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے زمین پر گرے. 3 مرتبہ امام صادق کی گھر کو آگ لگائی گئی, مگر اللہ کی نعمت کی قدر ایسے دی جاتی. اللہ کی 7ویں نعمت موسیٰ کاظم ہے, 148 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک 33 سال امامت کی. 35 سالوں میں سے 16 سال میں نے مہینے شمار کیے گنائے, 16 سال زندان میں گزارے, جن میں سے 14 سال ایسا زندان تھا کہ کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہو سکے. جب زہر دیا گیا شہادت سے 3 دن پہلے زہر دیا گیا, اور جب زہر ملتا ہے انسان تڑپتا ہے, اور جس زندان میں امام تھے چاروں طرف لوہے کی سلاخیں تھی, اور جب تڑپ رہے تھے آپ کے جسم کا گوشت ان سلاخوں میں الجھ کر رہ گیا. اور امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس قیدی پر کہ جس کے جسم کے گوشت کا اکثر حصہ زندان کی سلاخوں کی نظر ہو گیا. اور کیا صرف زہر سے شہادت ہوئی ہے؟ پڑھیے مکتب سرسواری میں نے پڑھا ہے, علماء نے لکھا ہے, صرف زہر سے شہادت نہیں ہوئی. جب زہر کی اطلاع باہر پہنچی مومن جمع ہونا شروع ہوئے. ہارون کے پاس صرف 2000 سپاہی تھے, یہ ڈر گیا کئی مومنین محب حملہ نہ کر دے زندان پر, اس لیے امام احمد بن حنبل کو بلایا آ کر موسیٰ کاظم کی لاش کو معائنہ کرے, اور سونے کے سکوں کی تھیلی دی کہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ انہیں زہر نہیں دیا گیا, اپنی موت سے گئے. اس وقت امام احمد بن حنبل نے تھیلی اٹھائی, لیکن جب کپڑا ہٹا کر آپ کی لاش کا معائنہ کیا, تھیلی پھینک دی اور سر و سینہ پیٹتے ہوئے واپس آئے. کہا ہارون اگر ساری حکومت دے دے تب بھی ایسا جھوٹ نہیں بول سکتا, اس قیدی کے جسم کا کوئی بھی حصہ سلامت نہیں. کیسے قدر کی گئی اس نعمت کی جب زہر مل چکا, اور احمد بن حنبل نے بھی ہارون رشید کی بات نہ مانی. اس نے زندان کے داروغے سندی بن شاہد سے کہا جاؤ موسیٰ کاظم سے لکھوا کے لاؤ. یہ شقی گیا زندان میں, کاغذ پھینکا, قلم پھینکا, کہا موسیٰ کاظم لکھو. پوچھا بتاؤ کیا لکھوں؟ کہا لکھو مجھے قتل نہیں کیا گیا, مجھے زہر نہیں دیا گیا, تبھی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں. فرمایا میں حجت خدا ہوں, جھوٹ نہیں کہہ سکتا, جھوٹ نہیں لکھ سکتا. کہا موسیٰ کاظم لکھو ورنہ بہت ظلم کروں گا کہ زندان کی ساری سختیوں کو بھول جاؤ گے. کہ تم ظلم کرو میں صبر کروں گا. اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھیے, اس شقی نے 4 کیلیں منگوائی, ایک ہتھوڑی منگوائی, ایک کیل امام کے سر پر رکھی. کہ لکھیں, کہ نہیں لکھوں گا. اس نے کیل ڈالنا شروع کی, پھر دوسری کیل, تیسری کیل, چوتھی کیل کا آدمی امام کے سر پر, یہاں تک دیکھا ابھی بھی ہماری حیات باقی ہے. قانون میں لپیٹا گیا امام کی لاش کو, سانسیں چل رہی تھی. لوگ سمجھتے صرف حسین ابن علی کی لاش کو پامال کیا گیا. جا کے پڑھیے تاریخوں میں, سپاہیوں کو حکم دیا اس قالین کے اوپر کودو اچھلو. مگر اللہ کی نعمت کی ایسے قدر کی جاتی ہے. 3 دن آپ کا جنازہ جسر بغداد پر پڑا, مزدور اٹھا کر لے کے گئے اور اعلان کر رہے تھے رافضیوں کا امام آ گیا. اور اس کے بعد چھٹی نعمت امام علی ابن موسیٰ رضا 183 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک 20 سال امامت کی. 17 سال مدینہ میں, 3 سال خراسان میں, پردیس میں شہید ہو گئے. پھر آپ کے فرزند امام محمد تقی 17 سال امامت کی, 8 برس کی عمر میں امامت کا آغاز, اور 25 برس کی عمر میں 220 ہجری میں شہید ہوئے, جوانی میں شہید ہوئے. آپ کے فرزند امام علی نقی 40 برس کی عمر میں شہید ہوئے. آپ کے فرزند امام حسین عسکری 28 برس کی عمر میں شہید ہوئے. مگر اللہ کی نعمتوں کی قدر ایسے کی جاتی. اب خدا نے فرمایا, یہ کہہ رہے خدا فلا تخشوہم تخشون, ان سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا. یعنی میری دی ہوئی نعمت کی اگر قدر نہ کی جائے, میں واپس لے لیتا ہوں. میں نے 11 نعمتیں تمہارے سپرد کی ہیں, تم نے ان 11 کو خون کے آنسو رلائے.
میں نہیں آتی. صفر جمع صفر جمع صفر جمع صفر 1 ارب صفر جمع کرے کیا بنے گا؟ صفر. امت کسے کہتے ہیں؟ باشعور، متعہد، ذمہ دار، غیور، بامعرفت، شجاع. ان افراد سے امت وجود میں آتی ہے. اجائے آخری مجلس ہے، آقا امام زمانہ سے عہد کریں، ان سے جو بھی مدد مانگی وہ مدد کرتے ہیں، لیکن امام زمانہ آپ سے نصرت طلب کر رہے ہیں. آج خود کو تیار کریں تاکہ ہم اس امت کی اکائیاں بن سکے. دعائیں مانگنے سے امام کا ظہور نہیں ہوگا، چاہے ساری دنیا دعائیں مانگے. سمجھنا پڑے گا غیبت کیوں ہوتی، جس وجہ سے غیبت ہوئی ظہور بھی اسی وجہ سے ہوگا. غیبت اس لیے تھی کہ امت تیار نہیں تھی. ظہور کب ہوگا؟ آپ دعائیں مانگے تب بھی نہ مانگے، جس سے امت تیار ہو گئی آقا کا ظہور ہو جائے گا. اب سمجھیں، شرمندہ وقت ختم ہو تو ایک جملہ عرض کروں تاکہ مجلس کی نیند پر مکمل ہو جائے. یہ غدیر، یہ پروردگار کی نعمت عظمیٰ جو 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ تھا. یہ غدیر جسے نبوتوں کو بچانے کے لیے منشور انسانی اور انسانی سعادت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے جس کو اعلان کیا گیا جس نظام کا، لیکن اسی غدیر کے 70 دن گزرنے کے بعد ان 70 دنوں میں اتنی سازشیں ہوئی کہ غدیر کو نظر انداز کر دیا گیا. اور پھر ادھر پیغمبر کا جسد پڑا اور ادھر سقیفے میں علی کو چھوڑ کر، کاش وقت ہوتا تو میں بتاتا غدیر میں کیا کیا ہوا، لیکن علی کو چھوڑ کر دوسرے افراد کو منتخب کیا گیا. اور اب انصار خاموش ہو گئے. بنی سعدہ اس لیے کہ قریش کے 3 افراد پہنچے تو ہوا کبھی عرض کروں. اب آخری تو انصار قریش کی بکتی بند تھے کہ آگے سرنگوں ہو گئے. بنو امیہ کو خرید لیا گیا، سارا بیت المال اٹھا کے انہیں دیا گیا. علی تلوار نہیں اٹھا سکتے. اصحاب علی، علی کے ساتھی بنو ہاشم، علی کی اولاد. یاد رکھیے گا یہ جملہ، اسے کھولوں گے تو گھنٹے چاہیے. اسلام اپنے وجود میں بھی علی کا محتاج ہے، اپنی بقا میں بھی علی کا محتاج ہے. اسلام یہ خلاصہ ہے ایک جملے میں، اسلام اپنے وجود میں علی کی شمشیر کا محتاج ہے. اگر ذوالفقار علوی نہ ہوتی اسلام کبھی معرض وجود میں نہ آ سکتا. اور اسلام اپنی بقا میں صبر علی کا محتاج ہے. اگر علی کا صبر نہ ہوتا اسلام ختم ہو جاتا. لیکن اب جب علی بھی خاموش ہے، بنو ہاشم تلوار نہیں اٹھا سکتے ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا. انصار کبھی بنی سقیفہ بنی سعدہ میں خاموش ہو گئے. بنو امیہ کو خرید لیا گیا. اب بتائیں سکوت اور سناٹے میں وہ پیغام جو 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا ضامن ہے، یہ اعلان غدیر کون بچائے؟ اور حزب حاکم مطمئن تھا کہ میں نے تمام ممکنہ خطرات کا تدارک کر لیا اور اب کوئی خطرہ نہیں بچا میری حکومت کے لیے. لیکن اس کے دل میں گمان بھی نہیں تھا کہ ایک آواز ایسی بلند ہو سکتی ہے جسے قیامت تک کبھی خاموش نہیں کروایا جا سکتا. اس نے ہر ممکنہ خطرے سے نمٹنے کا اہتمام کر لیا تھا، لیکن اس کے کسی شعور میں بھی نہیں تھا کہ نبی زادی گھر سے باہر آ جائے گا. اسی دن کے لیے اللہ نے فاطمہ زہرا کو بھیجا. فاطمہ زہرا سر عظمۂ پروردگار، فاطمہ زہرا اللہ کا سب سے بڑا راز، فاطمہ زہرا حجاب التوحید. تاکہ پڑھے علی متقی ہندی اہل سنت عالم نے لکھا قیامت میں جب اولین و آخرین جمع ہوں گے اور ایسے میں سیدہ کی سواری میدان معاشر میں آئے گی، خدا فرمائے گا اہل معاشر غصو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، آنکھیں بند کرو، سروں کو جھکاؤ. سب پوچھیں گے کیا ہونے جا رہا ہے؟ خدا فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی آ رہی ہے. یعنی اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں، کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر فاطمہ زہرا کی طرف دیکھے. یہ خدا کی مشیت ہے. اور فاطمہ کی مشیت کیا ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک دن پیغمبر نے پوچھا فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش
हुआ। बाप ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, कहीं तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा बाप हूं। कि ठीक है तू मेरा बाप है, लेकिन मैंने पैगंबर की जबान से सुना था जिससे फातिमा राजी, उससे खुदा राजी, जिससे फातिमा नाराज, उससे खुदा नाराज, जिस घर से नबी ज़ादी नाराज होकर चली जाए कभी रहमत नहीं आ सकती। मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। बस नबी ज़ादी घर पहुंची, हिज़्ब हाकिम को खबर हुई कि ये बीवी अगर कुछ न हो जिंदा रह गई। इसी तरह ज़मीर इंसानी को झंझोड़ती रही, कोई हमें इस मसनद पर नहीं बैठने देगा। चुनांचे हिज़्ब हाकिम ने फैसला किया जितना जल्द मुमकिन हो सके इस चराग हिदायत को गुल कर दिया जाए, इस शम्म हिदायत को बुझा दिया जाए। अब 50 अफराद हाथों में लकड़ियां उठाए, तलवारें उठाए, जलाने का सामान उठाए, नबी ज़ादी के घर की तरफ चल रहे। 700 अफराद कबीले बनी असलम के, ये 750 अफराद बनु हाशिम की गली में पहुंचे। एक शख्स ने कॉन्फ्रेंस से कहा जाओ दस्तक दो। दरवाजे पर दस्तक हुई, अली उठे, नबी ज़ादी ने दस्तक तोड़ दी। अली मेरे बाबा जब तक जिंदा रहे कभी मेरे बाबा ने तलवार नहीं उठाई, हमेशा आपने मेरे बाबा का दफा किया, क्योंकि उस वक्त रूए जमीन पर हुज्जत खुदा मेरे बाबा थे और आज रूए जमीन पर हुज्जत खुदा आप हैं। इसलिए आप खुद अपने हाथ में तलवार नहीं उठाएंगे, आज नबी ज़ादी आपका दफा करेंगे। अली कहने लगे जैसे नबी ज़ादी मुनासिब समझती। अली पीछे हटे, नबी ज़ादी आगे आए। अब वो शख्स खुद आगे बढ़ा और कहा जल्दी से अली को बाहर भेजे वरना हम दरवाजे को आग लगा देंगे। जो गुफ्तगू हुई कभी अर्ज करूंगा, बस एक जुमला अर्ज करूं मजलिस तमाम हो जाए। यहाँ तक कि इसके कहने पर कॉन्फ्रेंस ने दरे फातिमा ज़हरा को आग लगाई, दरवाजा जलने लगा। शेख अब्बास कुल्ली साहिब मफातिह जिनान ने अपने मक्तल बैतुल आज़ान में लिखा, ये शख्स गुस्से में इतना बिखरा हुआ था, इसने दरवाजा जलने का इंतजार नहीं किया, जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारना शुरू की और थोड़ी देर के बाद ये दरवाजा खुला। ऐ उच्च शरीफ के गयूर मोमिनो, अपने दिलों पर हाथ रख के मुझे बताओ क्या ये दरवाजा जमीन पर गिरा? जमीन पर गिरा? एक